मानसून बारिशों के नए स्पेल ने रंग जमा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, माल रोड और गार्डन टाउन में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। मौसम के बदलते अंदाज, शहर में कहां कितनी बारिश हुई। वासा ने आदादो शुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा बारिश निस्तर टाउन में 105 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग में 42, ताजपुरा 36, अपर माल 31 और इकबाल टाउन में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। खबरदार, होशियार, बारिशें होंगी मूसलाधार। दरियाए रावी और मुलहका नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पीडीएमए ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। डीजी पीडीएमए का कहना है मुमकिना बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। पंजाब हुकूमत का बारिश के बायस इंसानी जानों के ज़िया पर माली इमदाद का ऐलान। रवां बरस बारिशों से 100 से ज़ायद इंसानी जानों का ज़िया हुआ। 288 घर तबाह हुए। डीजीपीडीएमए का कहना है कि जानी नुकसान पर फी खानदान 10 लाख रुपए माली इमदाद दी जाएगी। बारिशों से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। डेंगू मच्छर ने लाहौरियों पर हमले तेज कर दिए। 24 घंटे के दौरान शहर में 5 और सूबे भर से 10 मरीज सामने आ गए। महकमे सेहत के मुताबिक रवां साल अब तक 357 केसेस रिपोर्ट हो चुके। रायवेंड हस्पताल में इवनिंग ओपीडी शुरू करने का ऐलान। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। रायवेंड हस्पताल की कारकर्दगी बेहतर बनाने और दरपेश मसाइल का जायजा लिया। तमाम हस्पतालों में शिकायत के अजाले के लिए शिकायत काउंटर्स कायम करने की हिदायत। शादबाग में ससुरालियों के तशद्दुद से खातून के जख्मी होने का वाकया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने जनरल हस्पताल में खातून की अयादत की। कहा वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर मुतासरा खातून को इंसाफ की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी का इजलास मुलतवी। गवर्नर सरदार सलीम हैदर की खुशदामन की विफात के बाद इजलास मुलतवी किया गया। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों ने पंजाब में पावर शेयरिंग पर पेशरफ्त का जायजा लेना था। इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। बानी पीटीआई 1.5 साल से नवाज शरीफ की मिन्नतें कर रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए आपके लीडर मरे जा रहे हैं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा केपीके 9 मई के इश्तिहारी मुराद सईद बैरून मुल्क बैठकर हुकूमती फैसले कर रहा है। चौधरी परवेज लाही की पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकलवाने की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने वजारत दाखिला और FIA से जवाब तलब कर लिया। सदर PTI लाहौर इम्तियाज शेख के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। PTI के हाफिज ज़ीशान रशीद को कायम मुकाम जनरल सेक्रेटरी लाहौर मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। अमन दुश्मनों के साथ आहनी हाथों से निपटा जा रहा है। चेयरमैन काबीना कमेटी अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफीक का महकमा दाखिला में इजलास से खिताब। कहा कच्चे के इलाके में आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल और मुतल्लिका ऑफिसर्स ने ब्रीफिंग दी। पंजाब हुकूमत का 5 साल में बड़े शहरों में ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज से चीनी व्हीकल कंपनी के वफ़द की मुलाकात। ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में बुलेट ट्रेन, मेट्रो बस और हर जिले में इलेक्ट्रिक बसें चलाना चाहते हैं। वज़ीर आला ने चीनी कंसोर्शियम से जामे ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लान भी तलब कर लिया। जो IMF की गुलामी में गया कभी निजात नहीं मिली है उसे। तो ये IMF का नाम ले लेकर तनख्वाहदारों से पैसे वसूल करें और बड़े बड़े जागीरदारों को अपनी हुकूमत में साथ बिठाएं। सारी पार्टियां ही काम करती हैं।
عوام سخت مایوس، بدترین مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ بڑی سیاسی جماعتیں فیملی لمیٹڈ کمپنیز بن چکی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے تنقیدی نشتر، کہا گیس بجلی کے بلوں نے عوام کا خون نچوڑ لیا۔ نائب امیر لیاقت بلوچ بولے جماعت اسلامی کی ممبر سازی 25 کروڑ عوام کا ایجنڈا ہے، بلدیاتی انتخابات جلد کروانے کا مطالبہ۔ بجلی صارفین کو پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ ٹیرف لگانے کا اقدام پھر چیلنج۔ شہری ملک احتشام نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی، 200 یونٹ والے صارفین سے پروٹیکٹڈ ٹیرف کا بل وصول کرنے کا حکم دیا جائے۔ درخواست گزار کی استدعا۔ رواں مالی سال کے دوسرے ماہ میں ہی ترقیاتی بجٹ میں اضافہ۔ ترقیاتی بجٹ 842 ارب سے بڑھا کر 848 ارب روپے کر دیا۔ پی این ڈی نے 236 ارب روپے جاری کر دیے۔ 403 ارب 92 کروڑ نئے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص۔ ڈی جی پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی سالانہ 2 کروڑ 40 لاکھ روپے تنخواہ کی منظوری۔ ڈی جی کو چھٹی نہ کرنے پر سالانہ 24 لاکھ روپے مزید ادا کیے جائیں گے۔ ڈاکٹر طلعت نصیر کو 3 سالہ معاہدے کے تحت ڈی جی تعینات کیا گیا۔ اسکول نیوٹریشن پروگرام کے پہلے مرحلے کا آغاز رواں ہفتے ہوگا۔ پروگرام کا افتتاح وزیر اعلیٰ مریم نواز 5 ستمبر کو کریں گی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا ہے ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے نیوٹریشن پروگرام کا آغاز جنوبی پنجاب سے کیا جائے گا۔ گردوارہ جنم استھان میں نئی عمارت کی تعمیر کا منصوبہ۔ متروکہ وقف املاک نے سکھ کار سیواؤں کی آفر کے باوجود خزانے سے پیسے خرچ کرنے کا فیصلہ۔ سکھ یاتریوں کے لیے 100 کمروں پر مشتمل نئی عمارت تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ سکھ برادری کی فنڈنگ کی آفر کے باوجود محکمہ خود اخراجات ادا کرے گا۔ نان رجسٹرڈ جعلی نمبر پلیٹس گاڑیوں کی نشاندہی کے لیے ایم او یو سائن نہ ہو سکا۔ نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس اور محکمہ ایکسائز کے درمیان معاہدہ ہونا تھا۔ سابق نگران حکومت نے 4 دسمبر 2023 کو ایم او یو سائن کرنے کی منظوری دی تھی۔ پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن کا ہائر ایجوکیشن آفس کے باہر احتجاج۔ مطالبات کے حق میں نعرے بازی۔ مظاہرین نے کہا ترقی کے ساتھ دوسرے اضلاع میں تبادلے کا طریقہ کار غلط ہے۔ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ دیکھیں 6 ماہ سے آرڈرز نہیں کیے جا رہے ہیں ہمارے 17 سے 18 کے، کچھ 450 سے زیادہ لوگ ہیں۔ 4 ماہ سمری پڑی رہی ہے سیما آفس میں، اس کے بعد جب آیا ہے تو ڈس لوکیٹ کر رہے ہیں۔ اب ایک پروفیسر ایک جگہ پہ وہ اپنے علاقے میں سیٹ ہے، لوگوں کے داخلے ہو چکے ہیں، اسٹوڈنٹس کالجز فل ہیں، ایڈمیشن ہو چکے ہیں۔ اب ایڈمیشن کے بعد جا کے جو ہے وہ سیکٹری کو یاد آیا ہے کہ اس نے ان کی اپ گریڈیشن کر دینی ہے، ڈس لوکیشن کر دینی ہے، اپ گریڈیشن نہیں کرنی ہے۔ پاسکو گندم سکینڈل میں ایف آئی اے کا بڑا ایکشن۔ سابق ایم ڈی پاسکو سعید احمد نواز سمیت 7 ملزم گرفتار۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزموں میں جنرل مینیجر کمرشل شاہد ابراہیم، عمران نذیر، زونل ہیڈ افتخار الدین، خریدار محمد سعید اور ناصر علی شامل۔ حکومت کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا معاملہ۔ حکومتی فیصلے کے خلاف ملازمین سراپا احتجاج۔ کہا جب تک حکومت اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتی احتجاج جاری رکھیں گے۔ فوڈ اتھارٹی کا صحت دشمن عناصر کے خلاف شکنجہ سخت۔ ٹھوکر، بابو سابوٹ، ولٹن اور مسنگ میں کارروائیاں۔ 2 معروف ناشتہ پوائنٹس کو بند کر دیا۔ 3,75,000 کے جرمانے، 270 کلو بیمار مرغیاں اور بھاری مقدار میں ناقص اشیاء طلب کر دیں۔ حاجی لطیف سرپرست اعلیٰ اردو بازار منتخب۔ فواز نیاز بلا مقابلہ چیئرمین، ابوذر غفاری گوہر بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے۔ جاوید اقبال جنرل سیکرٹری، سرمد علی بلا مقابلہ سینئر نائب صدر منتخب۔ فیضان اکبر بلا مقابلہ سیکرٹری فائنانس۔ غیاث الدین بلا مقابلہ جوائنٹ سیکرٹری۔ محمد جمال الدین افغانی سیکرٹری نشر و اشاعت منتخب کر دیے گئے۔ چیئرمین پیاف فہیم الرحمان سہگل کی قیادت میں وفد کا ریجنل ٹیکس آفس کا دورہ۔ تاجر رہنماؤں نے ٹیکس ٹیبل پر نظر ثانی کی تجاویز پیش کی۔
فہیم الرحمان سہگل نے کہا نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانا قومی فریضہ ہے. چیف کمشنر نے ٹیکس ٹیبل پر نظر ثانی کی تجویز کو سراہا. پی ٹی اے نے غیر قانونی سمز کی بندش کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا. 2017 سے پہلے زائد المیعاد شناختی کارڈز پر سمز کی بندش شروع ہو گئی. شہریوں کو سمز کی بندش سے بچنے کے لیے شناختی کارڈ کی تجدید کرانے کی ہدایت. ریجنل پاسپورٹ آفس شادمان ڈیرہ گجراں منتقل. آج سے باقاعدہ پاسپورٹ ڈیرہ گجراں آفس میں بننا شروع ہو گئے. مغل پورہ، ہربنس پورہ، شادمان، اندرون لاہور، باغماں پورہ سمیت ملحقہ علاقوں کے شہریوں کا پاسپورٹ یہاں سے بنے گا. محکمانہ امور میں شفافیت کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے. سیکریٹری انڈسٹریز اور محکمہ خوراک کی زیر صدارت اجلاس. الائڈ محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا. اجلاس میں احسان بھٹا کو پنجاب فوڈ اتھارٹی کے آپریشنل اور ٹیکنیکل ونگ ورکنگ بارے آگاہ کیا گیا. ڈی سی کے دوروں کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے. چائنا اسکیم میں گندگی، کوڑا اور ملبہ بھری جگہ کو صاف کر دیا گیا. سید موسیٰ رضا نے 2 روز قبل چائنا اسکیم کا دورہ کیا تھا. ڈپٹی کمشنر نے کہا خستہ حال مین ہولز اور تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنا رہے ہیں. ماحول کو آلودہ کرنے والے عناصر کے خلاف گھیرا تنگ. محکمہ ماحولیات کا صنعتی یونٹس اور اینٹوں کے بھٹوں کے خلاف کریک ڈاؤن. 150 روز میں 1444 یونٹس سیل کر دیے. خلاف ورزی پر 1425 مقدمات درج کیے گئے. ڈی جی ایل ٹی اے طاہر فاروق کا مختلف علاقوں کا دورہ. ٹاؤن شپ، ستو قتلہ ڈرین، نرسری اسٹاپ اور چاندنی چوک کا معائنہ کیا. چیف انجینئر اسرار سعید نے بریفنگ دی. کہا واسا ٹیمیں ڈرین کی صفائی کریں گی. LWMC صفائی یقینی بنائے گا. جیلوں میں قیدیوں سے ملاقات میں عزیز و اقارب کو مشکلات کا سامنا. افسران شکایات کو نظر انداز کرنے لگے. آئی جی جیل خانہ جات کے مراسلے کے مطابق سپرنٹینڈنٹس اور ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹس ملاقاتیوں کی انتظار گاہ میں SOPs کے مطابق روزانہ وقت دیں. افسران اور کریکل مافیا کی بادشاہی ختم. پولیس ملازمین اور افسران کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں واٹس ایپ کے ذریعے وصول کی جائیں گی. آئی جی پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کہا سزاؤں کے خلاف اپیل آن لائن ایپ کے ذریعے کی جا سکے گی. پنجاب پولیس کی خاتون افسر کا عالمی اعزاز. پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن کر دیا. SSP رفت بخاری کو ایکسیلنس ان پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا گیا. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور MD سیفٹریز اتھارٹی کی رفت بخاری کو مبارکباد. ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والوں کے لیے بڑی خوشخبری. محدود مدت کے لیے موٹر سائیکل لائسنس کا لرنر پریڈ ختم کر دیا گیا. شہری لائسنس اب لرنر پرمٹ کے ساتھ ہی ٹیسٹ دے کر بنوا سکتے ہیں. بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر 2000 روپے جرمانہ کیا جا رہا ہے. ٹریفک قوانین توڑنے والے خبردار، ہوشیار. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بچنا اب ناممکن ہو گیا. اگست میں جدید سسٹم سے 4,12,700 خلاف ورزیاں نوٹ. ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پر 1,03,040 چالان ہوئے. قذافی اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ. بیسمنٹ میں واٹر ٹینک کی تعمیر اور اسٹیل فکسنگ کا کام شروع ہو گیا. چیئرمین PCB محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ. اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا. مقررہ مدت میں کام مکمل کرنے کی بھی ہدایت.